الحمد لله على ما قدم وعلم من البيان والصلاة والسلام على سيدنا خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیے تبوی اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم جب تک کسی چیز میں دل نہ لگے من نہ لگے کسی بھی چیز میں چیز مزیدار بھی ہو تو بے مزہ ہو تو سب سے پہلے آپ حضرات سے اپیل ہے کہ جیسے آپ کا جسم حاضر ہے آپ اپنا دل بھی حاضر کریں اور یہ جتنی غیر ضروری آوازیں ہیں اسے بند کریں جب آپ خود بولیں گے تو ہماری بولی کیسے سنیں گے خاص طور پر ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بیچ کی آوازیں بند کرنے کی بھرپور کوشش کریں مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے مجھے جس وقت آنا تھا میں نہیں آ سکا وجہ اس کی یہ ہے کہ اختیار میرے ہاتھ نہ تھا پھر بھی اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد کچھ بھی آپ کو نہ دے سکوں یہ میری بھی کمزوری ہے تھکی تھکائی قوم کو ایک نئی طاقت بخشنا مجھ جیسے کمزور کی بس کی بات نہیں ہے یہ تو بہت دل والوں کی بات ہے پھر بھی اگر آپ چاہیں گے تو میں اس اجڑے ماحول میں بھی کچھ سنانے کی کوشش کروں گا چونکہ دارالعلوم حسینیہ کا یہ جلسہ دستار بندی کا ہے اگر ایسے موقع پر بھی ہم اپنی قوم کو علم کے حوالے سے اور خاص طور پر دین کے علم سے اگر ہم نہ جوڑ سکے تو پھر اور کون سا موقع ہوگا حضرات گرامی قرآن کریم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے محبوب آپ کہہ دو، اپنی امت سے آپ کہہ دو، فرما دو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اے کلمہ پڑھنے والوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر ہو جائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ علم اور ہے اور جہالت اور چیز ہے۔ بس یوں سمجھو، ایک انسان ہے جسے اللہ نے آنکھ دی ہے، اور یہ وہ بھی انسان ہے جو آنکھ کی دولت سے محروم ہے۔ ایک انسان ہے جسے اللہ نے ہاتھ دی ہے، اور ایک انسان ہے جو ہاتھ نہیں رکھتا، لولا ہے۔ ایک انسان ہے جس کے پاس چلنے کے لیے اللہ نے پیر جیسی نعمت بخشی ہے، مگر وہیں پر ایک سوسائٹی میں ایسا بھی انسان ہے جس کے پاس پیر نہیں ہے۔ یہ بہت چھوٹی مثال ہوگی اگر میں یہ کہہ دوں کہ بلا شبہ جتنا فرق ایک آنکھ والے میں اور ایک بغیر آنکھ والے میں ہے، جتنا فرق ایک ہاتھ والے میں اور بغیر ہاتھ والے میں ہے، جتنا فرق ایک لنگڑے میں بغیر پیر والے اور پیر والے میں ہے، اس سے ہزاروں گنا فرق ایک علم والے میں اور بغیر علم والے میں۔ اللہ نے علم والوں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے کہ اس درجے کی گنتی نہیں بتائی، بلکہ اللہ نے فرما دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے ایمان والوں کو بلند کیا، اور ان ایمان والوں نے جسے علم دیا اس کو 200 درجے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی بلندی کی حد نہیں مقرر، ان کی بلندی سمجھنا ہے تو ان ذاتوں سے سمجھو کہ جنہوں نے تنے تنہا رہ کر کے ہندوستان میں کروڑ ہر کروڑ امیر پیدا ہوتے رہیں گے، زمیندار پیدا ہوتے رہیں گے، ایک سے ایک ہنر اور صلاحیت والے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر بتاؤ ماگرول کے سنی مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ ایک ہستی بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوئی جسے دنیا نے اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا، اس ہستی نے ہندوستان کا نام کہاں نہیں پیدا کیا؟ تم یہاں ہو، مگر الحمدللہ جب میرے امام احمد رضا دولت لے کر نہیں، ثروت لے کر نہیں، زمین و جائیداد لے کر نہیں، اپنے سینے میں قرآن کا علم لے کر جب عرب کی سرزمین پر پہنچے ہیں، تو بڑے بڑے شیخ اور بڑے بڑے ترم خاں اور بڑے بڑے علم والوں نے بھی انہیں امام اہل سنت مانا ہے، انہوں نے مقتدی مانا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے فتووں کو وہاں پر دکھایا، وہ فتوے جو میرے اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں دیے تھے، وہ فتوے جو عربی زبان میں تھے، چونکہ اہل عرب کی زبان بھی عربی ہے، ان کا ماحول بھی عربی ہے، ان کی تہذیب بھی عربی ہے، اعلیٰ حضرت نے ان عربی فتووں کو جمع کیا اور عرب کے بڑے بڑے علماء کے سامنے پیش کیا۔ تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے اور عرب سرزمین کے ایک بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے محدث تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کے فتووں کو دیکھا تو انہوں نے عرب والوں کے سامنے
احمد صاحب قبلہ نے جو پہلی بات کہی تھی کہ علم کے بغیر اور کون سی اصلاح کر دی جائے، یہ بات بہت برمحل ہے۔ انسان کے پاس اگر دو دولتیں ہیں تو بہت بڑا مالدار ہے۔ پہلے نمبر پر علم اور دوسری دولت ہے کردار، جسے ہم اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ علم اور کردار اگر تمہارے پاس ہے تم بہت بڑے دھنی ہیں۔ آج انہی دونوں دولتوں سے ہم بہت خالی نظر آتے ہیں۔ آپ سوچو ذرا کہ علم کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے۔ قرآن جب اترا غار حرا میں، جبریل امین جب پہلی بار پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے قرآن کو لے کر، تو اس معاشرے کو آپ دیکھو کہ وہاں بھی تو اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے۔ کیا آج کا معاشرہ جتنا بگڑا ہے اس سے کم بگڑا وہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں میرے نبی تشریف لائے؟ یہ علماء جانتے ہیں کہ انسان تو تھے، صورتاً انسان تھے، مگر ان کا کردار جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ سینے میں دل ضرور تھا مگر وہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا ان بدبوؤں کا۔ ان کی حالت تو اتنی بری تھی، اتنی بری حالت تھی کہ شراب جیسی چیز جس کا ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے، وہ شراب ان کی تہذیب کا ایک حصہ تھی۔ اتنا شراب پیتے تھے وہ لوگ، اتنا شراب پیتے کہ آج کے دور میں کولڈ ڈرنک اور چائے اتنی نہیں چلتی جتنا اس معاشرے میں شراب چلتی تھی۔ سوتے تو شراب پی کر اور جاگتے تو شراب چڑھاتے، مہمان آتا تو شراب دیتے، جانے لگتا تو شراب کا پیالہ دیتے۔ اور شراب وہ منحوس چیز ہے کہ جب آدمی شرابی ہو گیا تو سمجھو زانی بھی ہو گیا۔ شرابی کے لیے زانی ہو جانا معمولی چیز ہے۔ شراب عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، جب عقل ہی آپ کی معروف ہو گئی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو شراب اس دور میں بالکل رائج تھی۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے شراب سے۔ اور جب جبریل کتاب ہدایت لا رہے ہیں پیغمبر کے پاس تو قرآن میں سب سے پہلے حرمت انما الخمر والمیسر یہ آیت آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس آیت کے ساتھ اول نمبر ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ شراب اس معاشرے کی سب سے بڑی غلطی تھی عرب کی، مگر شراب پر پابندی پہلے نہیں لگائی گئی۔ توجہ چاہو گا، پیغمبر جو کتاب پا رہے ہیں اور غار حرا میں جو کتاب آ رہی ہے جبریل کے وسیلے سے، وہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ کتاب معاشرے کی اصلاح کی کتاب ہے۔ تو جب معاشرہ الجھا ہوا ہے شراب میں تو آیت تو شراب کی پہلے آنی چاہیے، مگر شراب کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اس قوم کے اندر ایک اور بہت بڑی کمی تھی، جوا۔ باپ میں جوا بازی، معاملے میں جوا بازی، اور زنا کا حال تو یہ تھا اللہ اکبر، سگی بیٹیاں اور سگی مائیں بھی ان اجٹ اور بدوؤں اور جانوروں سے بھی سگی مائیں اور سگی بہنیں بھی، سگی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ مگر قرآن میں نہ زنا کی بات پہلے ہو رہی ہے، نہ قرآن میں پہلے شراب کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جبریل جب سب سے پہلی آیت لا رہے ہیں، عقل یہ چاہتی ہے میرے مولا جب یہ کتاب ہدایت ہے تو ان کی ہدایت تو
کی حکمت کہ نہ زنا کی پابندی ہے، نہ شراب پہ پابندی ہے، نہ جوا پہ پابندی ہے، نہ قتل پہ پابندی ہے، بلکہ جبریل آ رہے ہیں تو سب سے پہلے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو علم کی بات کر رہے ہیں، پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تلاوت کی بات کر رہے ہیں، علم سیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے جب غور کیا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، یقیناً شراب میں ضرور الجھے ہو، یقیناً زنا میں ضرور الجھے ہو، جوا میں ضرور الجھے ہو، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم علم سے خالی ہو۔ جس دن تمہارے دماغ میں علم کا نور آ جائے گا تو تم زنا سے بھی دور ہو جاؤ گے، تم شراب سے بھی دور ہو جاؤ گے، تم ہر برائی سے دور ہو جاؤ گے۔ علم وہی انٹیبائیوٹک دوا ہے کہ جب ہمارے دماغ میں علم ہوتا ہے تو ہم گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جس نے دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی مشہور حدیث آقا نے فرمایا تطلب العلم من المہد الى اللحد۔ علم کی کوئی زندگی نہیں ہوتی اور نہ علم کی کوئی ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ علم کا تعلق کہاں سے ہے؟ جہاں سے تمہاری زندگی کی شروعات ہے وہیں سے علم کی شروعات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جا کر۔ کبھی ہماری ماں بہنیں نے اس پہ توجہ دیا؟ علامہ مفتی یامین صاحب بعد میں سکھائیں گے، علامہ سعید مختار صاحب بعد میں سکھائیں گے، ماں بہنیں بچوں کو پہلے سکھائیں گی۔ ماں بہنیں کیسے سکھائیں گی؟ دارالعلوم حسینیہ میں کمرے بنے ہیں، چٹائی بچھی ہے، درسگاہ لگی ہے۔ محترم عزیزم قاری رضی اللہ صاحب اپنی زبان سے قرآن پڑھ کر کے انہیں سکھا رہے ہیں، زبان صحیح کر رہے ہیں۔ وہ مدرسہ ہے، وہ مدرسہ زمین پر ہے، وہ مدرسہ عمارت کی شکل میں ہے، وہ مدرسہ درسگاہ کی شکل میں ہے۔ اس مدرسے کا معاملہ بعد میں ہے، گود مدرسہ ہے یہ پہلے وہ گود سے سیکھیں۔ میں بیٹھی ہوئی سینکڑوں ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے علماء کی بارگاہ میں بچوں کو بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو تم نے کون سی چیز سکھائی؟ تمہارے مدرسے سے جب بچہ فارغ ہوگا تب ہمارے مدرسے میں آ کے ایڈمیشن لے گا۔ تمہاری گود کی دستار بندی پہلے ہوگی اور ہمارے مدرسے کی دستار بندی بعد میں ہوگی۔ تم کیوں یہ پیغام نہیں دیتی ہو کہ تم بھی جب مکتب میں بچوں کو بھیجو تو اسی طرح بھیجو جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے بھیجا تھا؟ کیوں نہیں بھیجتی ہو؟ آج ہمارے معاشرے کی اتنی سخت نحوست ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، گھر کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ الزام مکتب کے مولوی پر ہے، الزام مدرسے کے مدرس پر ہے، الزام دارالعلوم کے ذمہ داروں پر ہے۔ میں نے کہا اگر تم وہ صالح بچہ دی ہوتی تو ہم اس کو سوار کر غلام شیخ عبد القادر بھی دیے ہوتے۔ اگر کسی چیز کی بنیاد غلط ہوتی ہے تو اوپر تک وہ اس کا جو ہے خمیازہ اوپر تک بھگتنا پڑتا ہے۔ پہلی اینٹ جب غلط رکھ دی جاتی ہے تو دیوار ہمیشہ کچ رہتی ہے۔ تم نے دیوار کہاں سے غلط کیا؟ آؤ میں بتاؤں۔ بچہ ایک گیلی مٹی کی حیثیت رکھتا ہے، بچہ ایک گیلی مٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ گیلی مٹی کو چمچ بتا دو تو چمچ بن گئی،
اور پلیٹ بنا دو کٹوری بنا دو تو پلیٹ اور کٹوری کی شکل ہو گئی، بگاڑ کے پتیلی بنا دو تو پتیلی بن گئی۔ اس گیلی مٹی کو جس طرح بناؤ گی گیلی مٹی ویسے ہی بنے گی۔ تمہارے گود کے بچے کی حیثیت گیلی مٹی ہے، تم نے کیا بنایا اب یہ تمہارے اوپر۔ ایک بچہ اگر 3 سال کا بچہ تبلی زبان میں گانا گا لیتا ہے تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے گھر کی کمی ہے کہ مولوی کی کمی ہے؟ شروعات اپنے گھر سے کرو، بلکہ شروعات اپنے آپ سے کرو۔ ہم یہ سوچیں یہ دستار بندی باندھنے والے کل سے یہ تصوف کے امام بن جائیں اور یہ تکبیر اولیٰ ان کی نہ چھوٹے۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، لیکن آپ نے ان کی بنیاد کیسی بنائی تھی؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں تعلیم دیا تھا، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10۔ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، اور انہیں مار کر لے جاؤ جب ان کی عمر 10 برس کی ہو جائے۔ یہ کام علامہ مختار صاحب کا ہے کہ باپوں کا؟ بتاؤ پیغمبر کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک باپ سے کہہ رہے ہیں، تو باپ نے اپنی ذمہ داری کہاں ادا کی؟ باپ سے بھی کہہ رہے ہیں، ماں سے بھی کہہ رہے ہیں۔ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی، کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو تو انہیں نماز کا حکم دو۔ ذرا پیغمبر کے اس ارشاد کی گہرائی میں ہم گزرنے کی بھی کوشش کریں۔ جب 7 سال کے ہو تو حکم دو، اور 10 برس کے ہو تو ان پر سختی کرو، مارو، ڈانٹو اور پکڑ کے لے جاؤ مسجد۔ آپ یہ بتاؤ 55 سال کا باپ بستر پر لیٹا ہو، فجر کی اذان ہوئی باپ نہیں اٹھا، 45 سال کی ماں بستر پر لیٹی ہے، فجر کی اذان ہوئی ماں نہیں اٹھی، اب کس منہ سے وہ ماں یا وہ باپ اپنے بچے کو کس منہ سے حکم دیں گے؟ کون سے ہاتھ سے وہ ماریں گے؟ کیسے لے جائیں گے انہیں مسجد؟ میں ائمہ اور علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کو ہمارے مقررین اس طرح پر بیان کرتے ہیں کہ 10 سال کے ہو تو مار کے بھیجو۔ میں کہتا ہوں نہیں، مار کے بھیجو نہیں، مار کے لے جاؤ، اور لے جانے والا آگے ہوتا ہے، جس کو لے جاتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ کوئی اپنے نمبر یہ کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے بیٹے کو نمازی دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود نمازی ہو جاؤ، جب تک خود نمازی نہیں ہوگا بیٹا نمازی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اہل سنت، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچے نقلچی ہوتے ہیں، بچے نقل کرتے ہیں۔ آج گلیوں میں ٹہلنے والے بچے گانے کیوں گنگناتے ہیں؟ آج 3 سال کا اور 4 سال کا بچہ ڈانس کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ناچ اور گانے کی تصویر ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ناچ اور گانے کا ماحول ہے۔ ہمارے گھر میں روزانہ اسے ناچ کی خوراک مل رہی ہے، ہمارے گھر میں اسے روزانہ گانے کی خوراک مل رہی ہے، تو ہمارا بچہ چونکہ گیلی مٹی ہے، خوراک جیسی مل رہی ہے ویسے ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں کہتا ہوں تم 5 سال کے بچے کو کچھ نہ کہو، 7 تو بہت دور کی بات ہے، 7 سال کا بچہ ذی شعور ہونے لگتا ہے۔ تم روزانہ فجر میں مائع میں اٹھ جائیں
पाबंदी से। फजर के बाद तुम अपने घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दो और नमाज के बाद कुरान पढ़ना शुरू कर दो। मेरा दावा है कि अगर तुम्हारा बच्चा उस वक्त जगेगा तो नकल में इंशाअल्लाह वो भी सजदा करता हुआ नजर आएगा, वो भी रुकू करता हुआ नजर आएगा, वो भी कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले खुद माहौल को बनाओ, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बनाओ। बेशक बेशक। इस दिन हमारी माएँ अपनी दुनिया बना लेंगी, उन्हें किसी बहुत बड़े मुकर्रिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक। अपना माहौल आप बनाने की कोशिश तो करें। आज बच्चा हमारे सामने झूठ बोल देता है पतली जबान से, तो माँ भी हंस देती है और बाप भी हंस देता है। यही हंसी उनके लिए जहर हो जाती है। आज हमारा छोटा बच्चा अपनी मासूम अदाओं के साथ झूठ बोल देता है, उसकी झूठ पर बाप भी हंस देता है, माँ भी हंस देती है, मगर यही झूठ उसके लिए आगे जहर का काम करता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा झूठ क्यों बोला? क्या उसकी फितरत में झूठ है? तवज्जो चाहूंगा, बच्चे की फितरत में झूठ नहीं है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा तो अच्छी फितरत ही पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो सच्चाई पे पैदा होता है, पैदा होता है तो इंसानियत से पैदा होता है, पैदा होता है तो सदाकत से पैदा होता है, पैदा होता है तो सच पर पैदा होता है। ये तो हमारा माहौल है उसे झूठा बना देता, ये हमारा माहौल है जिसे उसे झूठा बना देता। मेरी माँ बहनें सैकड़ों की तादाद में है बैठी, वो सोचे खुद अपने आप में गिरेबान में झांक के देखें। हम रोजाना अपने बच्चों से झूठ बोल देते हैं कि नहीं? बोलो, झूठ बोल देते हैं, झूठा वादा करते हैं, उसको मामूली समझते हैं कि बच्चा है, लेकिन बच्चा भी, आज का बच्चा इतना शऊरमंद है, इतना शऊरमंद है कि आपके झूठ को वो ताड़ जाता है। इसीलिए बच्चे को जल्दी यकीन नहीं होता है कि माँ जो कह रही है वो दिलाएंगे कि नहीं। चले जाओ स्कूल में तुमको ये दिलाऊंगी, लेकिन नहीं दिलाती। बाप ने कुछ कह दिया मगर वो काम पूरा बाप ने नहीं किया, तो उसके दिलो दिमाग में एक तस्वीर छप गई कि झूठ बोला जाता है। झूठ बोलना तो हमने सिखा दिया अपने बच्चे को। आपने अपने अमल से अपने बच्चे को खुद झूठा बनाया, उसके बाद वो इतना बड़ा झूठा पैदा हुआ कि इमाम को भी झूठ में मुब्तला कर रहा है, अपने पीर से भी झूठ बोल रहा है, अपने उस्ताद से भी झूठ बोल रहा है, प्रधान बन गया तो कौन से झूठ बोल रहा है, नेता बन गया तो समाज से झूठ बोल रहा है। झूठ की बुनियाद हमने डाली थी इसके अंदर। आज हमारे कौम के लोग मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ अपने बच्चों के साथ, ऐसे तो अल्लाह हमें बोलना ही नहीं है, मगर लिहाज रखो कि बच्चों के सामने कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ ना बोलना, वरना तुम्हारा बच्चा झूठा बन जाएगा। अब वो कितना भी बड़ा कारी और हाफिज हो, उतना असर नहीं करेगा। आज एंटीबायोटिक दवाएं हम पर क्यों नहीं जल्दी असर करती? हमारी खान पीन में इतनी कमी हो गई, हमने इस कदर गलत चीजें यूज कर ली कि जल्दी छोटी मोटी एंटीबायोटिक दवा हम पे असर नहीं करती। इसी तरह आप अपने बच्चे की बुनियाद अगर घर में गलत डाल रहे हैं तो दारुल उलूम हुसैनिया से वो इमाम राजी का तसव्वुफ लेके नहीं निकलेगा। आप बच्चे को इस तरह बनाओ कि जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने कहा था, मेरे बच्चे तुम अल्लाह के बंदे हो, मुस्तफा के उम्मती हो, सैयद हो, पढ़ने जा रहे हो, कुरान सीखने जा रहे हो, रसूलुल्लाह की हदीस सीखने जा रहे हो। ये दिरहम ईमान के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। ये जो दिरहम दे रही हो, ये जो दीनार दे रही हो, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है तो कुरान की है, हैसियत है तो हदीस की है, हैसियत है तो इंसानियत की है, इंसानियत की, शराफत की, अखलाक की, दीन की, सियासत की हैसियत है। मेरे बेटे, चोरों का दौर है, डाकुओं का दौर है,
ग्रामर वाली तकरीर कि जब हमारा बेस ही सब गड़बड़ है, जो मोटी मोटी बातों पे हमारा मामला नहीं है, तो अब हम अगर बहुत बारीक बातें करें तो क्या फायदा जब हम मोटी बेस की चीजें नहीं। गोंडा स्टेशन पर एक रात में हम प्रोग्राम से वापस हो रहे थे तो एक कॉलेज के तालिबे इल्म ने मुझसे कहा था कि हजरत लोग, आप लोग जुमा में भी तकरीर करते हो, जलसों में भी तकरीर करते हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि इल्म के लिए अपनी कौम को जरूर जगाना, क्योंकि हम कॉलेज में जाने के बाद ये समझे हैं कि कौम के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो इल्म की कमी है। उसने कहा आज एक रस्मी तौर से तकरीर अभी हजरत ने एक राय दी है कि आलिम की भी पढ़ाई कराओ। हाफिज के साथ हाफिज एक फजीलत है और आलिम जो होगा वो तुम्हें हलाल हराम की तमीज भी सिखाएगा, तुम्हारे ईमान को बचाने की उसके अंदर सलाहियत होगी। ये उन्होंने दी, हमने सुना, हमने टाल। अगर हम अभी कोई राय दें जलसे के हवाले से तो कुछ लोग ये कहेंगे भाई इतनी दूर से आए थे, बुलाया गया था, इज्जत की गई, वो तो कमेटी ही वालों पे बरस रहे थे, बताइए उनको तो अच्छी अच्छी बात से बताना चाहिए। आदमी हक बोलने की इजाजत ही नहीं देता, हम लोग हक बोले तो कैसे बोले। मगर फिर भी चाहे बुलाए न बुलाए एक हक जो चाहता है वो बोल। राय देने का तो हक है, राय ना मानिए वो आपका कर्म। मेरी राय ये है कि ये जलसा और ये तकरीर ये दरअसल दीन पहुंचाना है और दीन सिखाना है। दीन सिखाने के लिए माहौल भी अच्छा होना चाहिए कि हमारे हुजूर का तरीका। एक सहाबी रसूल है जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। इतने बड़े फकीह कि मदीने में जब किसी से कोई मसला पूछता तो सारे सहाबा कहते कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद हैं, फिर भी हमसे मसला पूछ रहे हैं, उनसे पूछो। वो अब सहाबा और उन्हें ये इल्म कैसे मिला था? हुजूर का अदब करने से। हुजूर चलते तो उनके नालैन को अपने कंधे पे लेके चलते, इसलिए उनका लक़ब साहिबुन नालैन पड़ गया। साहिबुन नालैन है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद मदीना शरीफ में हर जुमेरात को तकरीर करते थे, हफ्ते में एक दिन। तो कौम के अंदर दो तरह लोग होते हैं, कुछ जज्बाती लोग होते हैं, कुछ मीडियम लोग होते हैं, कुछ अदना लोग होते हैं। इस्लाम ने हुक्म में सबका लिहाज रखा है। सिर्फ जज्बाती लोगों का लिहाज रखेंगे तो दीन का काम नहीं होगा। तभी तो एक लंबी किरात करने वाले को हुजूर ने डांटा था कि तुम क्या कौम को दीन से दूर करने की कोशिश करते हो, लंबी किरातें करते हो। अरे उस जमात में बूढ़े भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, किसान भी होते हैं, हाजतमंद लोग भी होते हैं। किसको पेशाब लगी, किसको पखाना लगा, इसका लिहाज करके तो नमाज। तो तकरीर में भी तो सबका लिहाज होगा। अगर नमाज में सबका लिहाज होगा तो तकरीर में भी सबका लिहाज होगा। अभी मेरी तकरीर शुरू होने से पहले 2-4 हजरात पेशाब करने गए, तो आप हजरात को भी तो हक है कि आप भी पेशाब करने चले जाओ। हम अपने आप से सोचें कि खाना पीना खा के हम आके बैठे, क्या 5 घंटा मुसलसल बेदारी के साथ हम बैठ सकते हैं सही से? नहीं। 2 से 2.5-3 घंटे में हमारा दिल कहता है अब उठना चाहिए। तो जब 2.5-3 घंटे में हमारा दिल चाहता है तो उठना चाहिए। तो जब हमारा दिल ये चाहता है तो हम लोगों को क्यों उठाते हैं? अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, एक शख्स ने मुझसे कहा कि हुजूर आप हफ्ते में एक ही दिन तो तकरीर करते हैं, रोजाना करा तो मजा है। देखो जज्बा देखो, रोजाना तकरीर किया करें, रोजाना तकरीर करा करें। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद का जवाब सुनो। फरमाते हैं इन्नी
أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة السام علينا. لوگوں یہ تقریر، یہ درس قرآن دین ہے، دین. اس دین سکھانے میں تمہاری طبیعتوں کا بھی لحاظ رکھتا ہوں، کیونکہ حضور ہم لوگوں کی طبیعتوں کا لحاظ رکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 23 سال کے عرصے میں پیغمبر نے علم کی روشنی کو اگر پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا ہے تو حضور کی حکمت و دانائی ہے، حضور کا اخلاق ہے، حضور کا کردار ہے. اگر پیغمبر نے حکمت کو نہ اپنایا ہوتا تو لوگ دین کے قریب کیا نہ آئے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ بتاؤ، اگر میں کمیٹی کو ایک مشورہ دے دوں کہ آپ کا جلسہ 9 بجے شروع ہو اور ٹھیک 12 بجے تک 3 گھنٹے میں آپ تقریر و نعت کا اچھا ماحول پیدا کر لو، اور اب اگر چاہو اخیر میں آپ استقبالیہ کا پروگرام رکھو، آپ دیگر لوگوں کا احساسیہ پروگرام رکھو. یہ سب نوافل ہے، یہ سب مستحبات ہے، یہ سب چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں. جو دین ہے، اصلی چیز، اسے پہلے قوم تک پہنچانا چاہیے. بے شک. اگر 10 لوگ اٹھ کے چلے گئے ہو، اب بتاؤ ذرا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 لوگ اگر پریشان ہو کر اس مجلس سے چلے گئے، نیت یہ تھی ان کی کہ لکھنؤ سے عالم آ رہے ہیں میں سنوں گا، لکھنؤ سے واعظ آ رہے ہیں میں سنوں گا، میں نصیحت قبول کروں گا. لیکن ہمارے نظام کی بنیاد پر اگر وہ چلے گئے ہیں تو اس میں ذمہ دار ہم بعد میں ہوں گے. کون پہلے ہوگا آپ کو فیصلہ کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں ہوئے. کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے دروازے پہ کنجری کھٹکھٹاتے ہیں. آواز آئی کون؟ لوگوں نے کہا ہم فلاں گاؤں کے لوگ، دیہاتی لوگ ہیں، مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، نماز روزہ کیسے پڑھا جائے، کیسے سیکھا جائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو منع کر دیا. آپ کو سخت بخار ہے، آپ کا بدن کانپ رہا ہے، پھر بھی آپ چارپائی سے اٹھ کے جا رہے ہیں سکھانے کے لیے. اپنی صحت کا تو لحاظ رکھے پیغمبر، اپنی طبیعت کا تو لحاظ رکھے پیغمبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ اگر کل قیامت کے دن ان لوگوں نے خدا کے سامنے کہہ دیا کہ ہم دین سیکھنے گئے تھے مگر حضور نے بتایا نہیں، تو میں کون سا وہ دکھاؤں. اللہ اکبر، یہ میرے سرکار کا جذبہ ہے. اب بتاؤ، حق بات کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر فائدے مند بہت ہوتی ہے، فائدے مند بہت ہوتی ہے. آپ یہ نظام بنا لو کہ یہ دین ہے، دین کو پہلے سکھایا جائے گا اور دیگر پروگرام ہمارے اگر اس میں 10 لوگ اٹھ کے چلے گئے تو کوئی ٹینشن، 20 لوگ چلے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر دین جس تک نہیں پہنچ سکا، جس تک نصیحت نہیں پہنچ سکی، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے. ممکن ہے کہ کوئی چور چوری سے توبہ کر لیتا، کوئی نمازی، کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا. ممکن ہے کوئی شرابی شراب سے توبہ کر لیتا، ممکن ہے کوئی جھوٹا اپنے جھوٹ سے توبہ کر لیتا. مگر اس کے سامنے ہماری تقریر نہ ہو سکی تو ہم اس دولت سے محروم رہ گیا. اس کے ذمہ دار ہم ہی تو بنیں گے. بہت خوب. اس لیے سیٹنگ ہونی چاہیے، پروگرام کو بالکل مرتب ہونا چاہیے. میں کسی خاص لائن پر نہیں، بس ایک درد ہے جو آپ کے سامنے الفاظ کی شکل میں رکھا ہے. یہ بتائیں میں آپ کے بوجھ تو نہیں بن رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو ہم اپنے آپ سے شروع کریں. ہم پہلے اپنے آپ کو نصیحت کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کریں. آج
ایک بچے کو مدرسے کے نام پہ بھیجنے کے لیے ماں کا کلیجہ کرب سے ہو جاتا ہے، بات کرے بڑا ہوگا کچھ کمائے گا، دارالعلوم حسینیہ میں جائے گا تو قاری رضی اللہ کی طرح 9,500 پائے گا، 9,500 میں کیا ہوگا؟ آج کی مہنگائی 3,000 تو اس کا خود کا خرچ ہو جائے گا، خود کا خرچ ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں کا جو سب سے پوائنٹ اللہ پر بھروسہ تو واقعی اٹھ چکا ہے سنیوں، یہ زبان سے میٹھی میٹھی زبان سے کہنا نہیں، اللہ جو چاہے کرے، اللہ پہ بھروسہ، آپ کا عمل تو اس کی تکذیب کر رہا ہے، آپ کا عمل تو جھٹلا رہا ہے۔ راجستھان میں سرکار خواجہ غریب نواز کا خصوصی کرم ہے، خصوصی کرم ہے ہندوستانیوں پر، خاص کر راجستھانیوں پر، لیکن کبھی دیکھا کہ خواجہ صاحب کا خدا پر بھروسہ کیسا تھا؟ پیدائشی ولی تھے مگر علم سیکھنے وہ بھی نکلے تھے، سبحان اللہ، بے شک اتنے بڑے ولی اللہ تھے، اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ علم کے لیے نکلے بعد میں، اور ان کی تلاوت سن کر جناتوں نے شاگردی پہلے قبول کر لی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب جب اپنے باغ کو دیکھنے جاتے کہ چلو سچائی کروں، چلو پیڑ میں ڈالیں چھانٹ دوں، وہاں کچھ کام کروں، تو جاتے تو فرماتے ہیں غریب نواز کہ میں جاتا تو میرا کام پہلے ہی کچھ لوگ کر کے چلے جاتے، وہ نہ جانے کون لوگ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کی آواز بڑی اچھی تھی، جب باغ میں جاتے تو کام کرنے سے پہلے قرآن پڑھتے وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا غریب نواز کے نام کی قوالیاں سن کر غریب نواز کا پورا فیضان مل جائے گا، یا وہاں پر ساتھے اور چادریں نہ لا کر کے اپنے سروں پہ باندھ لینے سے خواجہ صاحب کے محبوب نظر ہو جاؤ گے؟ نہیں، خواجہ صاحب کا کردار ہے، کردار۔ خواجہ صاحب اپنے باغ میں جاتے تو پہلے قرآن پڑھتے۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، تم صبح اٹھنے کے بعد خواجہ صاحب کی لاج رکھو، تمہارے خواجہ نے سب سے پہلے اگر باغ میں قدم رکھا، کام بعد میں شروع کرتے، قرآن پہلے پڑھتے۔ ماں بہنوں، گھروں میں جھاڑو بعد میں لگانا، کچن میں بعد میں جانا، دیگچی بعد میں دھلنا، گھر کی صفائی بعد میں کرنا، اپنے گھر میں قرآن پہلے پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب گئے جب پڑھنے کے لیے تو راستے میں تو جھٹے مل گئے، اور ماں نے جو دیا تھا تھوڑا تھوڑا پیسہ ماں نے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ جو باغ بیچے تھے تو غریبوں میں بانٹ دیے تھے، تھوڑا سا مال رکھے تھے پڑھنے کے لیے، کرایہ بھاڑا کے لیے۔ جب گئے تو دو جھوٹوں نے دیکھا کہ چہرہ نورانی ہے، اس کو بہکانا بڑا آسان ہے۔ سرکار غریب نواز جیسے قریب پہنچے تو جھوٹوں نے کہا، چوروں نے کہا، اے سید زادے بڑے نیک معلوم ہوتے ہو، چہرہ نورانی ہے، تمہاری پیشانی بتاتی ہے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تم ضرور میری مدد کرو گے۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان جھوٹوں نے کہا بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، بڑا اچھا ہوگا اگر تمہاری جھولی میں کچھ ہو تو کھلا دو۔ خواجہ صاحب کی جھولی میں جو کچھ تھا سب پیش کر دیا، ان جھوٹوں نے گپا گپ سب کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد انہوں نے کہا ارے کیا شہزادے تمہارے پاس کچھ اور ہوگا، پیسہ ویسا کچھ نقد کیش بھی ہے، وہ بھی ذرا دے دو، ہمیں ضرورت ہے۔ خواجہ صاحب نے جو کچھ تھا سب دے دیا۔ ان چوروں نے اس نیت سے کہا تھا کہ سیدھی انگلی سے نکل آئے گا بھی تو ٹھیک ہے، ورنہ بھی ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے۔ ان کی نیت تھی ستانا، مگر میرے خواجہ صاحب کہتے تھے تمہارا گندا کردار ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، میرا اچھا کردار ہم پہ حملہ کرے گا۔ سبحان اللہ، خواجہ سبحان صاحب اللہ۔ نے جو کچھ سب دے دیا، سب دے دیا، اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے چل دیے۔ چوروں پر یہ اتنا اثر پڑا، سوچنے لگے کتنے اچھے گھرانے کے ہیں کہ جو کچھ کھانا تھا وہ بھی دے دیا اور جو کچھ پیسہ تھا وہ بھی دے دیا، آخر یہ کس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ تو چوروں نے پیچھا کیا، پیچھے دوڑ کے آئے، خواجہ صاحب کا دامن پکڑا، کہا کہ یہ بتاؤ تم جا کہاں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا فلاں ملک میں جا رہا ہوں، وہاں علم ملتا ہے، وہاں نور ملتا ہے، وہاں قرآن کی تعلیم ملتی ہے، میں اعلیٰ تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ چوروں نے کہا ارے بھیا وہ بہت دور ہے، تم جاؤ گے کیسے؟
तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं, जाओगे कैसे? तो ख्वाजा साहब ने कहा नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। चोरों ने कहा नहीं नहीं, लो पैसा जो तुमने दिया है कम से कम उसे वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने कहा नहीं नहीं, मेरे हुजूर का अखलाक ये कहता है कि जो दे दो फिर वापस ना लो। मैंने दे दिया तो तुमको दे दिया, अब मैं वापस नहीं लूंगा। चोरों ने कहा अरे ये बताओ फिर तुम पहुंचोगे कैसे, तुम इतनी दूर जाओगे कि कैसे? तो ख्वाजा साहब का जवाब देखो और अल्लाह की जात पे भरोसा देखो। ख्वाजा साहब फरमाते हैं अरे पूछने वालों, जो मौला तुम दोनों को इस जंगल में खिला रहा है वो मुझे भी पहुंचाने वाला है। तो तुम्हें यहाँ खिला सकता है, मुझे पहुंचा सकता है। आज अल्लाह पे भरोसा उठ गया तो हमारी कौम के लोग हाफिज़दारी आलिम बनाने की फिक्र नहीं करते। तकरीरें होती रहे, लच्छेदार है तो सुभान अल्लाह हो जाएगा, नहीं लच्छेदार है तो सुभान। नतीजा क्या है? सिफर जीरो। मैं साफ साफ आज कहना चाहता हूं, अंग्रेजी पढ़ाओ अच्छी बात है, हमारे आला हज़रत ने भी, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है हाँ अंग्रेजी पढ़ाओ, मगर अंग्रेजियत से अपने बच्चों को बचाओ। ज़बानें सब अच्छी हैं, ज़बानें सीखना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो 7 लाख ज़बानें मालूम थी, तो ज़बानें सीखना बुरी बात नहीं, उन ज़बानों की तहजीब में अपने आप को रहना ही नहीं। मगर आज हिंदी, मराठी, गुजराती और साइंस, मैथ वगैरह पढ़ाने के लिए हमारी कौम जाग चुकी है एक हद तक, मगर अभी खालिस इल्मे दीन के हवाले से बड़ी कमजोरी है। एक बच्चा जो कॉलेज जाना है जिसको, अगर 8 बजे स्कूल खुलता है तो 6:30 ही बजे माँ जग गई, बाप उठ गया, वो ड्रेस सही है कि नहीं, बैग सही है कि नहीं, नाश्ता क्या करेगा और लेके क्या जाएगा और पहुंचेगा कैसे, ये सारी व्यवस्थाएं माँ बाप उस बच्चे के लिए करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये जो इतने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ इन 6 बच्चों के माँ बाप ने क़ादी रज़ीउल्लाह साहब की खैरियत साल भर में कितनी बार ली? एक मास्टर, आज जो स्कूल और कॉलेज हैं ये तिजारती इदारे एक हद तक हो चुके हैं। ये और बात है कि उसी बहाने हमारे बच्चे सीख रहे हैं और सीख लेते हैं, मगर खोलने वालों की नीयत बहुत हद तक तिजारत हो चुकी है। हम भारी पैसा देकर एडमिशन कराते हैं, उनका ड्रेस साफ करते हैं, प्रेस करते हैं और गाड़ी वैन लगवाते हैं, या हम अपनी स्कूटी से उसे वक्त से पहले छोड़ते हैं जाकर। 1 बजे बच्चे की छुट्टी है तो 1:15 बजे ही घर से हम अपनी गाड़ी चालू करके गेट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे को दारुल उलूम हुसैनिया आना है, उस बच्चे के लिए आपने कितनी व्यवस्थाएं की और उसके उस्ताद की आपने कितनी खबर ली? अभी हजरत मकतब की बात कर रहे थे कि मकतब को मजबूत करो। अरे मकतब में तो वो बच्चे आते हैं जिनके पैरों में चप्पल तक नसीब नहीं है, जिनके नाखून बड़े बड़े, कपड़ा साफ नहीं, उनके पास उनको ऐसे ही भगा दिया गया घर से। कुरान अपने सीने से लगा के 10 साल, 9 साल, 8 साल का बच्चा जा रहा है मकतब पढ़ने के लिए। बाप को फुर्सत नहीं है कि उस बच्चे को भी गाड़ी पे बिठा के मकतब पर छोड़े। ये बाप के पास न पैसा है न टाइम है, और माँ के पास भी जज्बा नहीं है कि उस बच्चे का भी कपड़ा रोजाना प्रेस करे। क्या अगर अंग्रेजी ग्रामर सीखने के लिए लिबास साफ हो और कुरान के लिए लिबास गंदा हो?
फरमाया है। कुरान पढ़ने जा रहा है, कपड़ा धोया तो बगैर प्रेस के पहने जा रहा है, मगर उसी पेट से बच्चा पैदा हुआ, उसी नुक्ते से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का बैग भी सही है, किताबों पे कागज भी चढ़े हैं, उसका लिबास भी सही है, उसके पास टिफिन में खाना भी है, और वो गाड़ी से जा रहा है। ये बच्चों के साथ जो तुम नाइंसाफी करते हो, खुदा के यहाँ कौन सा मुंह दिखाओगे? कौन सा मुंह दिखाओगे? मदरसों स्कूलों में रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक फीस पेमेंट नहीं करोगे। तुमने दारुल हुसैनिया में कितना दिया? आज दारुल हुसैनिया तुमको एक हाफिज़े कुरान की शक्ल में दे रहा है। तुमने इसके लिए कितनी जिद्दोजहद की, कितनी मेहनत की। और मैं खुले लफ्जों में बोलना चाहता हूँ, एक बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ भी गया, मान लो बीए हो गया, एमए हो गया, बहुत ऊंची डिग्री वाला हो गया, बहुत बड़ा डॉक्टर भी हो गया, एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, एमडी हो गया, चला गया अमेरिका, चला गया दिल्ली, चला गया हैदराबाद। एक बाप किसान था, अपनी जमीन बेचकर बच्चे को डॉक्टर बनाया, अपनी जायदाद बेचकर बच्चे को डॉक्टर बनाया, अपना शौक मारकर बच्चे को डॉक्टर बनाया, अपनी मेहनत को खर्च करके बच्चे को डॉक्टर बनाया, अपनी सारी दौलत खर्च करके बच्चे को डॉक्टर बनाया। बच्चा जब डॉक्टर बन गया है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, दिल में किरदारे रसूल नहीं है, उसकी जबान कुरान पढ़ने वाली सही नहीं है, उसको नमाज का तरीका नहीं मालूम। अब आज बूढ़े बाप की जान निकली है, रूह परवाज की है, सना जनाजा चार पाई पर है, चार कंधों पे सच कर बाप का जनाजा पहुंचने वाला है कब्रिस्तान। बेटा दिल्ली में है, आने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रही है, अगर बच्चा पहुंचा भी तो 5,000 का जूता पहने हैं। सोचा कौन जूता निकाले और कौन वजू करे। लो कारी रज़ीउल्लाह 500 रुपया रखो, मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दो। लो अल्लामा मुख्तार साहब 1,000 रुपया रखो, बाप का जनाजा पढ़ा दो। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, ये दुनिया में क्या सिला मिल रहा है? जिस बच्चे को सजाने के लिए बाप ने अपना इलाज नहीं किया, बच्चे को डॉक्टर बनाया, खुद शौक नहीं किया, बच्चे को डॉक्टर बनाया, खुद अपनी तमन्ना पूरी नहीं की, बच्चे को डॉक्टर बनाया, मगर जब आज उसकी मौत का वक्त है तो जनाजा के कंधा लगाने के लिए तैयार नहीं है, जनाजा पढ़ाने की सलाहियत नहीं है। मगर जिस बच्चे को दारुल हुसैनिया में भेजा था, अगर जिस शौक उसके लिए नहीं मारा, बहुत दौलत नहीं खर्च किया, मगर जब बाप का जनाजा पहुंचा है तो हाफिज भी मौजूद है, कारी भी मौजूद है, उलमा भी मौजूद है, मगर सबने कहा तुम मेरे हो, इमामत तुम करो, क्योंकि तुम सगी औलाद हो और सगी औलाद का हक से दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म कज़ाद और खैर का दरिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुरान की किस आयत से साबित है? कुरान की किस आयत से साबित है? और हदीस की कौन सी हदीस में ये लिखा है कि मरने से पहले बच्चे को खूब ज्यादा मालदार बना दो? कहीं नहीं लिखा। मगर आज हर एक की यही कोशिश है कि मेरे बच्चे के लिए कितना बन जाए दुनिया, चाहे खुद का ईमान कमजोर हो जाए, बच्चे के ईमान की फिक्र नहीं, सब एक दूसरे की दुनिया बनाने में लगे, सब एक दूसरे की दुनिया बनाने में लगे हैं। एक शख्स के यहाँ लड़का भी था, लड़की भी थी, गया बाजार, लड़के के लिए कुछ लाया, लड़की के लिए नहीं लाया। पैगंबर ने पूछा क्या हुआ, तुम कितनी चीजें लाए हो? अर्ज करते हैं सहाबी हुजूर एक चीज। फरमाया औलादें कितनी है? आप अर्ज करते हैं हुजूर 2 औलादें हैं। मेरे आका का चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाते हैं इत्तक़ुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डर, औलाद में इंसाफ कर। अल्लाह से डर, औलाद में इंसाफ कर। जब बेटी और बेटा दोनों है तो चॉकलेट 2 लाया कर, बेटी और बेटा 2 है तो सामान 2 लाया कर। ये क्या है कि छोटे मुन्ना के लिए लाया और बड़ा के लिए नहीं लाया, बेटा के लिए लाया, बेटी के लिए नहीं लाया। ये औलाद में नाइंसाफी, कल क़यामत के दिन पकड़े जाओ।
کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. بچے کو تم نے وین لگا دیا, اپنی اسکوٹی پہ بٹھا کے کالج پہنچایا, مگر وہ جو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا, جو تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گا, جو تمہارے تیجے میں دعائیں کرے گا, جو تمہارے 40واں کرے گا. میں کہتا ہوں آپ کی 3 اولادیں ہو, 2 اولادیں ڈاکٹر ہو اور 1 اولاد عالم ہو, دنیا میں بھی جتنی خدمت عالم کر دے گا وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. یہ میرا تجربہ بولتا. کتنے ہیں حافظ قاری جو ٹیوشن پڑھا کے اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں, ماں باپ کو بھی خرچہ دیتے ہیں, ماں باپ کو بھی خرچہ دیتے ہیں, مگر اس تعلیم کے لیے آپ کا کپڑا نہیں صاف کرتی ہو میرے ماں, اس تعلیم کے لیے ان بچوں کے لیے آپ ویوستھا نہیں کرتے ہو. تم تو ویوستھا نہیں کرتے ہو, مگر حدیث سنو. جب ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے, ایک بچہ جب حدیث سیکھنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے اور پیدل پیدل جا رہا ہے زمین پر, تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے, جبریل سدرا چھوڑو, سدرا چھوڑو, فرشتوں کی جماعت لے کے زمین پہ اترو, فلاں بچہ قرآن سیکھنے کے لیے زمین پہ پیدل جا رہا ہے. میری عزت کی قسم, یہ وہ دولت ہے کہ اس کا سیکھنے والا اب زمین پر پیدل نہیں چلے گا. جاؤ پر بٹھا دو فرشتوں کے پر سے. سبحان اللہ, سبحان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, خواجہ ہندوستان, جشن دستار بندی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رزق کے ذمہ دار ہم تو ہیں نہیں, اللہ رزاق ہے. ایک چونٹی کو بھی اللہ روزی دیتا ہے اور ایسے ایسے جانوروں کو اللہ روزی دیتا ہے جو اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے, جو اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے, ان جانوروں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. تو کیا جو بچہ حافظ بن جائے گا وہ بھوکا رہے گا؟ کس خوش فہمی میں ہو, کس غلط فہمی میں ہو. حافظ بننے کے بعد وہ بھوکا نہیں رہے گا, 10 لوگوں کو کھلانے والا بن جائے گا. سبحان اللہ, بے شک. یہ اللہ کا انتظام ہے, یہ اللہ کا انتظام ہے کہ جو اس کے پیارے دین کے لیے مرتا ہے, دین اس کی مدد کرتا ہے, دین اس کی مدد کرتا ہے. یہی بچے, کوئی ضروری نہیں سب سید ہو, کوئی ضروری نہیں سب خاص صاحب ہو, کوئی ضروری نہیں سب اونچی کاسٹ کے ہو, کوئی ضروری نہیں سب مالدار کے بیٹے, کتنے بھی غریب بچے ہوئے, لیکن یہ جب نکل گاؤں میں جائیں گے, مان لو ان کے گاؤں کا امام غائب ہو, اتفاق سے حجر کی نماز میں یہ بھی پہنچ جائے اور گاؤں کے جو پردھان ہیں, مکھیا ہیں, کچھ بھی ہے وہ بھی پہنچ جائے, امام صاحب نہیں ہے, نماز پڑھانے کی باری آ گئی, امام صاحب نہیں ہے. یہی بچے ان کی غریبی کی وجہ سے لوگ انہیں سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, ان کے باپ کا سلام دیتے. آج کل تو یہ ہو گیا مال ہی کی وجہ سے سلام ہوتا ہے اور مال ہی کی بنیاد پہ. اگر کوئی غریب سلام کرے تو لوگ کہتے ہیں اس طرح, یعنی منہ سے وہ جواب دینے کو غریب ہو, تمہارے سلام کی کیا حیثیت. اللہ, یہ ہے مسلمان کا کردار. کردار اونچا کرو, کردار کھڑی کرو. اگر کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یہ ہوتا ہے. اس میں غریب امیر کا فرق نہیں ہوتا, سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. بہرحال یہی بچے جب تک حافظ نہیں بنے تھے, حسینی اراکین کے یہاں جب تک یہ نہیں آئے تھے دارالعلوم حسینیہ میں, ان کے سلام کا جواب بھی دینے کے لیے کوئی روادار نہیں تھا, کیونکہ یہ غریب بیٹے تھے, یہ چھوٹی برادری کے بیٹے تھے. مگر الحمدللہ, الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے کہ اگر یہ اپنے گاؤں اب واپس جائیں گے اور فجر کی نماز میں جب عبادت کی بات آئے گی تو گاؤں کا کتنا بھی بڑا ترڑ کھا سکے اول میں موجود ہو. جب نماز پڑھانے کی بات آئے گی تو نہ پردھان بلایا جائے گا, نہ نیتا بلایا جائے گا, نہ ڈاکٹر بلایا جائے گا, نہ انجینئر بلایا جائے گا, نہ دولت مند بلایا جائے گا, بلکہ یہ غریب
मोटी सी बात सुनो, एक मोटी सी बात। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े आलिम हैं, आलिमों के नाम से पुकारे जाते हैं। हकीकत तो ये है कि आलिम हुजूर सदरुशरिया थे, आलिम हाफिज़े मिल्लत थे, आलिम मुजाहिदे मिल्लत थे, आलिम हुज्जतुल इस्लाम थे, आलिम ताजुशरिया थे, आलिम मुफ्ती आजम थे। हम लोग तो उन आलिमों के गुलामों के गुलामों के गुलामों में मान लिए जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपकी तो सोच ये होनी चाहिए कि ये नाइबलिज्म है। हम अपने को दीन का अदना तालिबे इल्म मानेंगे, हमारा काम है, और तुम हुजूर का नायब मानो, ये तुम्हारा काम है। हुजूर ने क्या फरमाया कि एक आलिम से मुसाफा करना गोया कि मुझसे मुसाफा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी शराफत है एक आलिम की। मगर मैं देखता हूँ यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा पाया, बाद जगहों पे जाके बड़ी बहुत कुल्फत होती, बड़ी कुल्फत कि अगर किसी पारसी का कोई नेता आ जाए तो जिसके मुंह में दांत नहीं वो भी चलता है, चलो देखो आ जाए हैं फला साहब। अगर अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गाड़ी गांव के बगल से गुजरे तो सारे लोग चौकन्ने हो जाएंगे कि आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजरी है, लग्जरी गाड़ी में 50 नेता साथ लेते, सारे लोग देखने लगेंगे। और अगर किसी से डायरेक्ट उनकी बात हो जाए तो फोटो खिंचाएगा और उसको व्हाट्सएप पे डालेगा, देखो हम फला नेता के साथ खड़े थे। ये कीमत हो गई है दुनिया की, ये दुनिया की कीमत हो गई। मगर आज जलसे में इतने हुफ़ाज़ हो गए, इतने अइम्मा, इतने उलमा, मैं पूछना चाहता हूँ आप मानो या न मानो, हुजूर की हदीस है कि नहीं कि अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान के बगल से उलमा गुजर जाए तो 40 दिन के लिए उनका अज़ाब कम हो जाता है, जिनके वाले से अज़ाब कम होता है, रिज़्क़ आया जाता है। आप उनसे मिलने के लिए नहीं तैयार हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम हुसैनिया, दारुल उलूम हुसैनिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक IAS, एक PCS के लिए उसके चापलूस तो चापलूसी में दुआ कर सकते हैं, मगर समंदर की मछलियां इन्हीं के लिए दुआ करती हैं। उड़ने वाले परिंदे हमें के लिए दुआ करते हैं, सुराखों की चोटियां दुआ करती हैं तो उलमा के लिए करती हैं। इनकी फजीलत को तौला नहीं जा सकता। आपके मानने न मानने से नहीं होगा, रब ने माना है और रब ने ये इज्जत बख्शी है। आप भी अगर अपने बच्चे को इसी लाइन में उतारना चाहते हो तो मौका आपके लिए है, आपके लिए मौका है। आप ये अज़्म कर लो, अज़्म कर लो। अगर तुम्हारे बेटे बड़े हो गए, अब आलिम नहीं बन सकते, तो अगर खानदान रिश्तेदार में किसी को आलिम बनवा दोगे तो उसमें भी उतना सिला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें भी उतना सिला है। अभी अरबी जबान में एक तकरीर हो रही थी कुछ दिन पहले, एक अरब का शेख बोल रहा था, अकीदा क्या है मैं नहीं जानता, बहरहाल अकीदा तो आमतौर पे गड़बड़ ही रहता है वो, मगर उनकी बात सच्ची थी, बात सच्ची थी। वो अरबी में तकरीर कर रहे थे कि एक कब्र खोदने वाले शख्स थे, बड़े गरीब थे, उनका काम था कब्र खोदना और मुर्दे को लिटाना कब्र में, इसी की वो उजरत लेते थे, उसी से उनकी जिंदगी गुजरती थी। उनका नाम था शेख अब्दुर रहमान। गरीब थे, कब्र खोदना और मुर्दे को लिटाना ये उनका पेशा था। एक दिन क्या हुआ, एक औरत आई, रोती गिड़गिड़ाती, कब्र खोदने वाले, मेरा घर खुशियों के बजाय गमों का मातम कदा बना, कोई नहीं जो जनाजा यहाँ तक ला सके। अगर तुम्हारे पास कुछ लोग हो तो जनाजा उठा। कब्र खोदने वाले ने इंतजाम कर दिया, जनाजा उठ के आया। चूंकि कब्र में उतारना उन्हीं का काम था, इसलिए उठाया लाश और कब्र में लिटाया। जैसे लिटाया तो क्या देखा, एक बारात आई और उस मुर्दे को दूल्हा बनाकर लेके चली गई।
اب تک کسی مردے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا تھا. پہلی بار ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ میں نے لٹایا مردہ اور وہ فوراً زندہ ہوا. دولہے کی شکل میں اسے لوگ لے کے کہیں چلے گئے اندر ہی. دوسرے دن پھر وہ آئی, کہا آج ایک اور مردہ ہے. میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا, پھر کوئی انتظام کر دیتا. دوسرے دن مردہ پھر لایا گیا اسی ایک. جب اسے لٹایا گیا تو وہی سلوک اس کے ساتھ ہوا کہ بارات آئی اور اس مردے کو دولہا بنا کر لے کے چلی. اب شیخ عبد الرحمن حیرت میں ہے, یہ کون سی عورت ہے جو مجھ سے ایسے مردے اٹھوا رہی ہے کہ مردے بے مثال ہے. اتارتا ہوں تو مردے ہوتے ہیں اور لیٹتے ہی زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کو لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ اے بوڑھی عورت, مجھے تجھ سے اجرت نہیں چاہیے, مجھے اجرت نہ دے, مجھے ان مردوں کی حقیقت بتا دے. وہ کون تھے کہ جن کو لوگوں نے اٹھا لیا؟ تو عورت نے کہا وہ کوئی اجنبی نہیں تھے, وہ دونوں میرے ہی بیٹے تھے. شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ بتاؤ ماں, تمہارے بیٹوں کا کام کیا تھا, وہ کون سا مشغلہ کرتے تھے؟ تو ماں نے کہا پہلا بیٹا عالم دین تھا اور جو دوسرا بیٹا تھا وہ خود تو عالم نہیں تھا مگر اپنی پاک کمائی سے اپنے بھائی کو پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ عبد الرحمن نے کہا بس نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ جہاں عالم کو عزت دیتا ہے وہی عالم کی مدد کرنے والے کو بھی عزت دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ عبد الرحمن نے اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا ہے میرے بچوں رزاق خدا ہے. اب عبد الرحمن قبر نہیں کھودے گا, مدرسے میں جا کے پڑھے گا. سبحان اللہ. عمر 60 سال کی تھی, 60 سال کی عمر میں جا کے دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. 60 سال کی عمر میں جب دین سیکھنا شروع کرتے ہیں تو 10 سال نہیں گزرے وہ علم کے امام بن گئے. سبحان اللہ. حضرات علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اگر آپ 35 سال 55 سال کے ہو گئے ہو کیا مایوسی ہے؟ نہیں مایوسی. آپ درس نظامی کی کتاب کھول کے باقاعدہ گرامر ضرور نہیں پڑھ سکتے مگر آپ کسی عالم, کسی حافظ, کسی قاری سے سچی دوستی تو کر سکتے ہیں, سچی دوستی کر سکتے ہیں. اور یہ ٹارگٹ بنا لے کہ روزانہ کم سے کم دین کا ایک مسئلہ ضرور سیکھیں. یہ بھی طالب علمی کا زمانہ ہے, یہ بھی سیکھنا ہی. ایک مہینے میں 30 باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ سال بھر میں 365 باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ 5 سال نہیں گزرے گا معلومات کا خزانہ تمہارے پاس ہو جائے گا. لیکن آج نہ ہم عالم سے اس نظریے سے دوستی کرتے ہیں اور نہ ہم عالم کی اس نظریے سے محبت کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو سکھانا آج سے کہ میرے بچوں تمہارے جو 50 دوست لفنگے دوست میں ٹہلتے ہیں, جو سنیما ہال کا ٹکٹ بغیر تمہارے بقائے خود کٹا لیتے ہیں, جو تمہیں ٹہلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, ایسے دوستوں میں کمی کرو اور محلے کے امام سے محبت کرو. ایسے دوستوں میں کمی لاؤ اور کسی پرہیزگار عالم سے سچی دوستی کرو. یہ نہیں نصیحت کر سکتے ہو؟ آپ سب لوگ یہ عہد کر لو کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ضرور عالم دوست ہوگا, اور اگر ایک عالم دوست ہوگا تو ہر موقع پہ آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ رہنمائی حاصل کرنا گویا کہ تمہاری طالب علمی کا یہ زمانہ بھی سبحان اللہ. اور جو پیسہ کس لائن میں خرچ ہوگا, میرا وجدان بولتا ہے, میرا دل بولتا ہے, اللہ کے ہاں اس پیسے کا تمہیں حساب نہیں. سبحان اللہ. دین کے لیے آخری بات میں ایک عرض کر دوں, مجھے ایک تابعی کا قول یاد آتا ہے. نام تھا ان کا حضرت فروخ. اللہ اکبر. پہلے کے مسلمان کتنے جذباتی تھے دین کے معاملے میں, سب کچھ ان کا دین تھا, سب کچھ ان کا مذہب تھا. آج سب کچھ ہمارے لیے دنیا ہے, سب کچھ ہمارے لیے چاپلوسی ہے, سب کچھ
کچھ ہمارے لیے دکھاوا ہے، سب کچھ ہمارے لیے نفاق ہے، مگر اللہ اللہ زمین ہمیں کھا کیوں نہیں جاتی ہے؟ اللہ رحمان ہے۔ آسمان ہم پہ گر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ رحمان ہے۔ یقیناً اگر اس کی رحمت ساتھ نہ دے تو ہمارے عمل اتنے گندے ہیں کہ اسی وقت زمین کو چاہیے کہ ہمیں نکل جائے۔ ٹوپی لگا لینے سے کچھ ہو جاتا ہے، صرف چہرے پہ داڑھی رکھ لینے سے کچھ ہو جاتا ہے، صرف نام عبداللہ عبدالرحمان رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کردار میں فرق ہونا چاہیے، کردار میں فرق ہونا چاہیے۔ غیر قوموں میں اور مسلمانوں میں کون سا فرق رہ گیا کردار کے حوالے سے؟ لکھنؤ کے قریب ایک مزار ہے ملا جیون علیہ الرحمہ کا۔ ملا جیون نے ایک کتاب لکھی ہے نور الانوار مدینہ منورہ میں بیٹھ کے۔ بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم ربانی تھے۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ امیٹھی لکھنؤ سے تقریباً 30 کلومیٹر دوری پر ہے، میں وہاں گیا ہوں، 50 بار گیا ہوں۔ تو حضرت وہاں بہت بڑا ادارہ چلاتے تھے ملا جیون علیہ الرحمہ۔ اورنگزیب پڑھا ہوا تھا اسی مدرسے میں۔ اس علاقے کے لوگ ایک دن آئے اور حضرت سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت آپ کا شاگرد بادشاہ ہے تو آپ خط لکھ دیجئے کہ پیسہ بھیج دے تو یہاں پل بن جائے، سڑک بن جائے۔ اچھا حضرت نے اس کو خط لکھ دیا، اورنگزیب نے پیسہ بھیج دیا۔ اب جانتے ہو کہ پیسہ حقداروں تک پہنچتا تھا؟ جو لوگ تھے تیز ترار لوگ، نیتا نگری والے، سب دب کر گئے اوپر ہی۔ اور کچھ دنوں کے بعد آئے حضرت سے، حضرت پل بنا تھا مگر چوروں نے اکھاڑ لیا۔ پل بن گیا تھا مگر چوروں نے اکھاڑ لیا، دوبارہ فون کر دیجئے پھر پیسہ بھیج دے۔ تو حضرت نے جو ہے پھر فون کر اس کو پھر خط لکھ دیا اورنگزیب کو۔ تو اورنگزیب نے ادھر سے جواب دیا، سرکار آپ کا حکم ہے تو سرانوں پر بھیج دوں گا، مگر حضرت کہیں پل کی چوری ہوتی ہے؟ پل کون چرا لے گا؟ تو اتنے بڑے عقل مند تھے، کیا وہ اتنی بات نہیں جانتے تھے کہ پل کی چوری نہیں ہوتی؟ ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ ابو بکر صدیق اور عمر جیسے لوگ بہت بڑی سیاست کے بھی ماہر تھے اور بہت بڑے قرآن کے بھی ماہر تھے، تو اصل میں جو علم میں ماہر ہوتا ہے وہ حقیقت میں ماہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر جب اورنگزیب نے کہا حضرت کیا پل کی چوری ہوتی ہے تو جواب سنو، ایک مسلمان کا کردار ہے اور باتوں باتوں میں جھوٹ بولنے والے اپنے گریبان میں جھلک کر نکلے۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، مگر سنو، پل چوری ہو جائے سمجھ میں آتا ہے، مگر اتنے مسلمان جھوٹ بولے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ گویا کہ یہ ان کا نظریہ تھا کہ 10 لوگ آئے، 10 مسلمان اکٹھا جھوٹ کیا بولیں گے؟ مگر آج بیٹھے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں کہ میں ذرا یہاں آیا ہوں کوٹا میں، موبائل سے جھوٹ بولنے بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، فون آیا میں کوٹا میں ہوں، بلا بے لذت جھوٹ، کوئی فائدہ بھی نہیں جھوٹ بولنے۔ کسی نے کہا دعوت دیا حضرت آپ کو آنا ہے، یقین ہے کہ نہیں جاؤں گا، پھر بھی کہہ دیا انشاءاللہ۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ نہیں جانا تو انشاءاللہ کہہ کے نام خدا کی توحید کیوں کرتے ہو؟ انشاءاللہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ذریعہ بنا کے تم جھوٹ بولو، انشاءاللہ تو مدد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج نہ ہمارے وعدے کا کوئی خیال ہے، مرید کو پیر پہ بھروسہ، نہ پیر کو مرید پہ بھروسہ، نہ استاد کو شاگرد پہ بھروسہ، شاگرد کو استاد پہ بھروسہ، بالکل اپنا تفریق کا عالم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سب بگڑے ہوئے، جس دن سے ہم خود صحیح ہو جائیں گے دنیا ہمیں صحیح نظر آئے گا۔ آپ بتاؤ ذرا، آج ہم پارٹیوں کا رونا روتے ہیں، بھلا پارٹی اب وہ مار ڈالے گی، اب وہ مار ڈالے گی، بھلا پارٹی آ گئی اب کیسے جیئیں گے ہندوستان میں؟ یہ رونا بعد میں رو، کیا ہمارے اندر خود ایسے لوگ نہیں ہیں جو مسلمان ہیں مگر جینا حرام کیا ہے، جو مسلمان ہیں مگر کھانا حرام کیا ہے، جو مسلمان ہیں جو رہنا حرام کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اور رونا روتے ہیں پارٹی کا رونا بعد میں رو، اپنے بدعملی کا رونا پہلے رو۔ جس دن ہم خود صحیح ہو جائیں گے سب ہمارے لیے صحیح ہے، اور یہ تو اللہ کا فرمان ہے، جب قوم ڈھلنے سے ہٹتی ہے تو اس پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ اگر تم پہ عذاب آج کے ڈیٹ میں مسلط ہو یا کل کے ڈیٹ میں مسلط ہو یا ماضی میں
जाओ अगर आज ही अभी हम दीन इस्लाम पे आ जाए। कोई इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई व्हाट्सएप पे डाल रहा है, कोई फेसबुक पे डाल रहा है, इससे इस्लाम नहीं फलता फूलता। ईद के दिन जब तुम निकलते हो अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के दिन बूढ़ा भी जा रहा है, ईद के दिन जवान भी जा रहा है, ईद के दिन बच्चे भी जा रहे हैं। जब ईद के दिन तुम निकलते हो तो जहां तुम 20% हो लगता है कि 80 तुम हो। जहां तुम ईद के दिन निकलते हो लगता है 80 तुम हो। जब तुम बकरा ईद के दिन निकलते हो लगता है 80 तुम हो। अगर इसी तरह तुम पांचों वक्त निकलना शुरू कर दो तो इंशाअल्लाह इस्लाम का दर्जा होगा, मुसलमान की खिदमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दारुल उलूम हुसैनिया, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शेख मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करो कि आज दारुल उलूम हुसैनिया की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि ईद की नमाज वाजिब है, बकरा ईद की नमाज वाजिब है। उस वाजिब के लिए जब निकलते हो ना तो इस्लाम की शौकत है, इस्लाम की शान नजर आती है। तो ज़ुहर तो फर्ज है, फजर तो फर्ज है, असर तो फर्ज है, मगरिब इशा तो फर्ज है। इसमें क्यों नहीं निकलते? जब नहीं निकलोगे तो शान और शौकत कहाँ से फैलेगी? कहाँ से आपका गलबा, कहाँ से आपकी तरक्की होगी? सिर्फ हलाल गोश्त खा लेने से मुसलमान ने कभी तरक्की नहीं किया है। किया है तो किरदार की बुनियाद पे। हम भी किरदार में ठोस बने। और दूसरी सूरत यह है कि हम अपना चेहरा कोशिश करें कि इस्लामी चेहरा बनाने। जब अल्लाह ने तुमको इस्लामी चेहरा दिया है तो तुम क्यों ठुकराते हो कि हम इस्लामी चेहरा नहीं लेंगे? एक बार मैं सफर कर रहा था तो 5-6 लोग गाड़ी में थे, तो अचानक मेरे दिल में ये नुक्ता आया, ये मेरा खुद का अपना निकाला हुआ मेरे दिल में ये बात आई कि आखिर एक मुसलमान जो है अपने चेहरे से दाढ़ी छिलाता है, जबकि फिक़ह में लिखा है कि नाखून भी काटो तो उसको ऐसे न फेंको, कहीं दफन कर दो, क्योंकि तुम मुसलमान हो और मुसलमान के नाखून की भी मुसलमान के नाखून की भी इज्जत है। उसे फेंको नहीं कि पैरों के नीचे पड़े, बल्कि उसे जमीन में दफन कर दो। एक जायद चीज जिसे काटना ही चाहिए मगर उसको फेंकने की इजाजत नहीं, क्योंकि तुम मुसलमान हो। तो क्या जिसको अल्लाह के रसूल ने अपनी सुन्नत कहा हो उसको नालियों में फेंकने की इजाजत होगी? तो जब सुन्नत रसूल को हम ठुकराएंगे तो क्या इज्जत दुनिया में मिलेगी हमें? नहीं, दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी। मिलेगी तो चापलूसी वाली इज्जत मिलेगी कि मुंह पे अच्छा पीछे से गाली। इज्जत तो मिली थी इमाम आज़म को, इज्जत तो मिली थी इमाम शाफ़ी को, उन लोगों को इज्जत मिली थी। आज इन नेताओं को थोड़ी इज्जत मिलती है। ये तो सिर्फ फरेब है। जब दीन से हटे तो दुनिया में भी रुसवा है, दुनिया में भी रुसवा है। तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि अल्लाह जब इतना मेहरबान है कि 70 माह से ज्यादा अल्लाह मेहरबान है, 70 माह से ज्यादा जब अल्लाह मेहरबान है तो अल्लाह ने चेहरे पे दाढ़ी दिया है। अगर हमारी दाढ़ी हमारे चेहरे के लिए लायक नहीं है, जरूरत नहीं है ना भाई, अगर उसको हम गलत समझते हैं तभी तो छिलाते हैं। शादी में रुकावट है, तिजारत में रुकावट है, हुस्न में रुकावट है, इन्हीं चीजों में हम रुकावट समझते हैं, सभी तो छिला के नाली में देते हैं। तो जब 70 माह से ज्यादा अल्लाह मेहरबान तो औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं जमती, मर्दों के चेहरे पे जमती है। वजह क्या? एक माँ अपने बच्चे को कलौटा नहीं कहती, चाहे काला ही हो तो नाम शब्द दुआ रखती है। वो चाहे ब्लैक बोर्ड ही क्यों ना हो मगर नाम बिल्कुल ताजुद्दीन ही होगा। तो मामला क्या है कि माँ अपने बेटे को हसीन देखना चाहती है, संवार के भेजती है, कपड़ा साफ करके भेजती कि हमारा बच्चा रोड पे निकले तो अच्छा लगे। जब माँ का ये जज्बा है तो माँ से 70 माँ तो अल्लाह तो 70 गुना मेहरबान है
ملا کہ عورتوں کا حسن ہے کہ داڑھی نہ آئے، مردوں کا حسن ہے کہ داڑھی آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تو جو ہے غلطی سے کہتے ہیں کہ بھیا پہلے جو ہے شادی ہو جائے تب داڑھی رکھو، کہیں ایسا نہ ہو پیغام ٹھکرا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دادا لے کے جائے پیغام تو کسی کی لڑکی کے لیے بھیا داڑھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسی لڑکی سے تم ڈرتے ہو، ایسی لڑکی کو تم سے ڈرنا چاہیے، وہ تمہاری داڑھی کو ٹھکرائے اس سے پہلے تم خود اس کو ٹھکراؤ، کہ جس کی نگاہ میں رسول اللہ کی داڑھی کی عزت نہ ہو اس کی نگاہ میں شوہر کی عزت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم گویا کہ ان لڑکیوں کی تلاش میں ہو جو لڑکیاں حضور کی سنت کی عزت نہ کرتی ہو، داڑھی کے ڈر، شادی کے ڈر سے تم داڑھی نہیں رکھتے۔ 1,00,000 صحابہ تقریباً حضور کے تھے، کون لوگ شادی شدہ تھا؟ ان صحابہ کے چہروں پہ داڑھیاں تھی کہ نہیں تھی؟ اگر ان تمام صحابہ کے چہروں پہ داڑھیاں تھی تو باوجود وہ کم تھے مگر ہزاروں پر بھاری تھے۔ تم کتنے بھی ہو جاؤ حضور کی سنت سے ہٹے ہوئے بھاری نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ آج ہم چاہیں حضور کی سنت سے محبت کر لو، عزت خود کو ہوتی جائے۔ فاروق اعظم کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا وہاں سے گر گیا، ہاتھ سے گر گیا۔ آج کل دسترخوان پہ کسی کے ہاتھ سے گر جائے تو وہ خود بھی نہیں کھاتا اور دوسرا تو کھائے گا ہی نہیں، لیکن فاروق اعظم جیسے خلیفہ اعظم گرا ہوا لقمہ پھر کھایا، جو لقمہ گر گیا تھا غفلت میں اس کو اٹھایا پھر کھا لیا۔ تو جو خادم موجود تھا وہ کہتا حضور معاف ہو تو ایک بات عرض کر دوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیا؟ وہ کہتا حضور گرا ہوا لقمہ، آپ جیسے امیر، آپ جیسے خلیفہ گرا ہوا لقمہ، لوگ کہیں گے کہ مسلمان اتنے دلیدر ہوتے ہیں کہ گرا ہوا لقمہ بھی نہیں بخش سکیں گے، تو حضور آپ عزت کا مسئلہ ہے مت کھایا۔ فاروق اعظم جلال گیا، ارشاد فرمایا دوبارہ میری بارگاہ میں ایسی زبان نہ کھولنا مگر زبان کھینچ لوں گا۔ عمر کا خیال یہ ہے کہ عزت اگر ملے گی تو شریعت پر عمل کرنے سے ملے گی۔ یہ دنیا کا خیال ہے مگر میرے حضور کا فرمان ہے کہ گرا ہوا لقمہ کھا لو، برکت ہے، گرا ہوا لقمہ میں ثواب ہے۔ عمر کو دنیا عزت نہیں دے گی تو شریعت مجھے دے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا خیال بات بہت لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی بھی سب ضرورت۔ پہلے ہم عمل کریں، پھر ہمارے برادری کے لوگ عمل کریں، پھر آپ لوگ عمل کریں، اسی سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ گوری ہے نہ ناری ہے۔ کھڑے ہو کر سب